السلام علیکم۔ آج ایک ویڈیو دیکھی میں نے نکی ہیلے کی، جس میں وہ مذاق اڑا رہی ہیں، کسی تقریب میں وہ اسپیچ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کیسے جب وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتی تھیں یونائٹڈ نیشنز میں یو ایس اے کی طرف سے ٹرمپ کی گورنمنٹ کے اندر، تو انہوں نے ان کنٹریز کو کہا جو بھیک مانگتے تھے، جن کو ہم ڈونیشنز دیتے تھے، کہ ہمارے حق میں ووٹ کرو، اور انہوں نے ووٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے ایگزامپل دی پاکستان کی اور کہا کہ کس طرح پاکستان ہم سے بھیک لیتا تھا، ڈونیشنز مانگتا تھا ان بلینز آف ڈالرز، اور پھر جب ہم سے کہتے تھے کہ ووٹ کریں ہمارے حق میں، تو وہ ہمارے حق میں ووٹ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ This vote inspired me and my team at the U.S. mission to put together a strategy book that listed how often each country voted with us and how often each country voted against us. And we compared that to how much foreign aid we were giving to each of those countries. It was really stunning. Country after country works against us at the UN. Then they turned around with their hands out asking for foreign aid. Pakistan was a good example. We were giving Pakistan $1 billion a year for their military. They would vote against us at the UN constantly. But worse than that, they were harboring terrorists that were trying to kill our soldiers. So we ended that, and Pakistan doesn't get any money anymore. The administration is now, I'm proud to say, reviewing every foreign aid program to make sure we're helping our friends and not our enemies. That, my friends, is what taking names is all about. اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ لیٹس سے یو کے یا یو ایس یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں پروڈکٹس کے اندر، اور آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں، آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جا کہتے ہیں کہ جی آئی ایم اے ویلتھ جنریٹر، میں آپ کے ملک کے لیے دولت جنریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹرانسفر نہیں، یہ ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے، ٹرانسفر آف ویلتھ نہیں کر رہا، میں ویلیو ایڈ کر کے ویلتھ جنریٹ کر رہا ہوں، مطلب کوئی را فارم میں چیز لیتا ہوں، اس کے اوپر کام کرتا ہوں، اپنی سکلز امپلائی کرتا ہوں، اور اس کی ویلیو بڑھا کے جب بیچتا ہوں تو وہ ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے فار آر کنٹری، ٹھیک ہے۔ تو میں ویلتھ جنریٹر ہوں آپ کے ملک کا، تو مجھے یہ کام ہے، تو کائنڈلی یہ میرا کام کر دیں۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں کہ یار ہی از دا پرسن جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ کما رہا ہے، ہی از دا پرسن جو ٹیکس دے گا تو ہماری مشینری چلے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ بھائی ان کو بھاڑ میں جائیں، یہ لوگ یہ جو دولت جنریٹ کر رہے ہیں ان کا کیا لینا دینا، ہم تو آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے، ہم تو یو ایس اے کے پاس چلے جائیں گے بھیک مانگنے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو اونلی ون سورس آف جنریشن آف ویلتھ اینڈ دیٹ از ویلتھ جنریٹر، ٹھیک ہے۔ جو پرسن ٹیکس پے کر رہا ہے وہی ان کا اونلی سورس ہے، اور اسی کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ اس کا کام بھاگ کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹی کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں ان کے پاس، ان کا کام بھاگ کر کرتے ہیں کہ یار ان کی وجہ سے دولت جنریٹ ہوگی، اگر یہ کام نہیں کریں گے، اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہمیں آئی ایم ایف وغیرہ کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، آپ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں کسی بھی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ عزت بھی کروا لیں بغیر ریفرنس کے تو میں اپنا نام بدل دوں گا۔ آپ کا کام اول تو کیا ہی نہیں جائے گا، آپ کا اگر کام کر دیا جائے گا تو اس طرح فیل کرایا جائے گا جیسے آپ کے اوپر پتہ نہیں کتنی نسلوں کا احسان کر دیا گیا ہے آپ کا کام کر کے۔ ہمارے ملک میں ویلتھ جنریٹر کی یہ عزت ہے، جب ویلتھ جنریٹر کی عزت ٹکے برابر نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ ٹیکس دے گا نہیں دے گا اس کی مرضی، اس کے بعد آپ اسے ہمیشہ چور سمجھیں گے اور اس سے ٹیکس چھینیں گے۔ ٹیکس جو ہوتی ہے وہ ایک والنٹیریلی چیز ہوتی ہے اور انسینٹیو بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیتے ہو، ان ریٹرن آپ ڈیمانڈ کرتے ہو۔ ہمارے ہاں دینا کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ نے سروسز کوئی پرووائڈ نہیں کرنی، روڈ کے اندر کھڈے پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں، پرووائڈ کچھ نہیں کرنا، لیکن ٹیکس ہمیں دو، اور عزت ٹکے کی نہیں کرنی ہم نے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی ویلتھ جنریٹر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
آپ کا ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار ہم ان کی عزت کیوں کریں، یہ ویل جنریٹر ہوں گے، ویل جنریٹر اپنے گھر میں ہوں گے، ہمیں کیا، ہماری تنخواہیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم چلے جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس جا کے بھیک لے لیں گے اور ہمارا کام چل جائے گا۔ اس بھیک لینے کا کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا۔ جو نیشنز ہوتی ہیں نا، مطلب مورلز ہوتے ہیں جن کے اندر، اور جن کے اندر تھوڑی سی انٹیگریٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائے امداد، ہم اپنے ملک میں خود جنریٹ کریں گے اپنی ویلتھ اور خود اپنا ملک چلائیں گے، ہم کیوں کسی کی مطلب مذاق کا ذریعہ بنیں یا ٹاپک بنیں کسی کا، ہم کیوں اپنی تذیق کرائیں انٹرنیشنل ارینا میں جہاں نیشنز ہیں وہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حساب ہی الٹا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے، ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یا یو ایس اے سے بھیک مانگ لیں گے، یا سعودیہ سے بھیک مانگ لیں گے، ایسے بھیک مانگ لیں گے، کوئی کنسرن ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ اویئرنیس کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج اگر ہم باتیں ڈسکس کریں گے تو کل ہم ان کو جو ہے نا چیلنج بھی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آج اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کل ہم اس کو چیلنج کس طرح کر پائیں گے؟ یہ کلچر جو ہے ہمارے ہاں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو چینج کب کریں گے؟ جب ہمیں چیزوں کی سمجھ ہوگی، ہم کمپیریزن کر پائیں گے۔ تو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔